السلام علیکم ناظرین، میرا نام جاوید ہے۔ میری عمر 18 سال تھی جب میرے ماں باپ نے مجھے میرے چچا کو دے دیا تھا، کیونکہ میرا باپ ستیلا تھا۔ میری ماں اکثر بیمار رہتی تھی اور میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میری ماں نے دوسری شادی کی تھی۔ میرا پہلا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا تو میرا ستیلا باپ میرے اوپر ظلم کرتا تھا، اس لیے میری ماں نے مجھے چچا کو دے دیا تھا۔ میرے چچا کے پاس اولاد نہیں تھی اور میری چچی بانجھ عورت تھی، اس لیے چچا مجھے بیٹوں کی طرح پالنے لگے تھے اور میرا بہت خیال کرتے تھے۔ میں بھی چچا کو پوری توجہ دیتا اور چچا کے اوپر جان فدا کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن میں اپنی چچی کا ہی عاشق بن جاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی پورا کام کروں گا۔ میرے چچا کا پاکستان میں کاروبار بند ہو گیا تھا اور اسے باہر جانا پڑا تھا۔ میرے چچا دبئی چلے گئے تھے تو میں اپنی چاچی کے پاس ہی رہتا تھا۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی اور میرا ستیلا باپ میری خبر بھی نہیں لیتا تھا، اس لیے میرا چچا مجھے میری چاچی کے پاس چھوڑ کر باہر کے ملک چلا گیا تھا اور کہا تھا کہ اب تم میرے ہی بیٹے ہو اور تم نے اپنی چچی کو سنبھالنا ہے۔ میری چاچی بہت خوبصورت تھی اور ان کی عمر 30 سال تھی۔ میرے چچا کی عمر 27 سال تھی اور میرا چچا میری چاچی سے چھوٹا تھا۔ میرے چچا کا نام ندیم تھا۔ چاچو ندیم بہت خوبصورت دل انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹوں کی طرح پالنا شروع کر دیا تھا اور میں بھی ان کے ہر حکم کی تعمیل بجا لاتا تھا۔ جب چچا باہر چلے گئے تو 2-3 ماہ تو نارمل گزرے تھے اور مجھے کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں آئی تھی۔ چاچی میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتی اور مجھے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میری چچی کا نام شازیہ تھا۔ شازیہ چچی دکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور ابھی جوان تھی۔ 2-3 ماہ نارمل گزارنے کے بعد اب چاچی میرے اوپر فدا ہونے لگی تھی اور میرے اوپر بری نظر رکھنے لگی تھی۔ مجھے چاچو نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، اس لیے میں اپنی چاچی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چاچی شازیہ اب ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ میں ان کے قریب چلا جاؤں۔ چاچی بہت بار فیشن کرتی اور تنگ کپڑے پہنتی، گھر میں پردے کا کچھ خیال نہ رکھتی۔ مجھے چاچی کی یہ ادا بہت بری لگتی اور میں ان کو کئی دفعہ ڈانٹ بھی دیتا تھا کہ چچی آپ شرم کیا کرو، میں جوان بیٹا آپ کے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ پردے کا انتظام نہیں کرتی ہو۔ چچی شازیہ مسکرا دیتی اور بے شرموں کی طرح کہنے لگتی کہ تم کون سا میرے سگے بیٹے ہو، ہم نے تو تمہیں کسی سے لیا ہے، تو میں تمہیں بیٹا سمجھتی بھی نہیں، بس میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ میں چچی کی نیت کو جانچ گیا تھا اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ چاچو نے اپنا گھر بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا اور چاچو کی رہائش وہاڑی کی تھی۔ وہاڑی شہر میں ہی چاچو کا اپنا مکان تھا۔ میرے ماں باپ تو کرایہ دار تھے، اس لیے میری وصارت میں کوئی مکان نہیں تھا۔ چچا کا مکان ہی میرا مکان تھا اور چچا کے پاس اولاد تو تھی نہیں، اس لیے چاچو ندیم مجھے اپنا بیٹا مانتے تھے۔ چاچی شازیہ اب ہر وقت میرے پاس رہتی۔ چچی میرے کمرے میں ہی سوتی اور رات کو ساری رات میرے ساتھ باتیں کرتی۔ چچی نے اب حد پار کر دی تھی اور میرے ساتھ غلط باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ میں چچی کو سمجھاتا تھا کہ تم شرم کیا کرو، تم بہت بے شرم ہوتی جا رہی ہو، لیکن چچی ہر حد پار کرنے لگی تھی۔ ایک دن چچی مجھے کہنے لگی، جاوید مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، کیا خیال ہے اگر مجھے تم سے شادی کرنی پڑ جائے تو تم شادی کرو گے؟ میں نے چچی کے اس بےہودہ سوال کا جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا تھا اور میں نے چچی کو ڈانٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ چچی شرم کرو، میں تمہارے بیٹوں جیتا ہوں اور تم نے مجھے بیٹا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن اب گندی باتیں کیوں؟ تو چچی شازیہ کہنے لگی تھی، دیکھو جاوید بیٹا،
تمہارے چاچو تو ہم سے دور رہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اب میں کسی جوان مرد کو گھر لاؤں گی تو پھر بھی تمہیں برا لگے گا نا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ تم میرے شوہر بن جاؤ اور میری خواہش کو پورا کیا کرو، تاکہ میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ یہ کام نہ کروں۔ چچی کی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی اور مجھے بھی برے خیالات آنے لگے تھے۔ رات کا ہی وقت تھا اور چچی میرے کمرے میں ہی پڑی ہوئی تھی، اس لیے میں نے چچی کو ہاں کر دی تھی اور کہا تھا، چچی مجھے بھی یہ شرط منظور ہے، لیکن چاچو کو کبھی بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر چاچو ندیم کو ہماری یہ حرکت پتہ چل گئی تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، اور چاچو نے مجھے بیٹوں کی طرح لیا ہے اور پالا ہے، اس لیے ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں تمہارا شوہر بن جاتا ہوں، لیکن جب تک چاچو باہر ہیں تب تک۔ چاچی شازیہ بھی میری شرط مان گئی تھی اور میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ میں چاچی کے ساتھ کبڈی کھیلنے لگا تھا اور ان کی چڑیا میں اپنا طوطا ڈال دیا تھا اور وہ کام کرنے لگا تھا۔ چچی کو کافی راحت ملنے لگی تھی اور چچی میرے ساتھ۔ میں نے کافی دیر چچی کو مطمئن کر دیا تھا۔ اب چچی شازیہ میری دیوانی تھی۔ جب بھی چچی کو طلب ہوتی وہ میرے پاس آتی اور میرے ساتھ وہ کام کر کے اپنی خواہش پوری کر لیتی۔ میں بھی اب چچی کا دیوانہ تھا۔ مجھے بھی اب چچی کے ساتھ سکون ملنے لگا تھا اور میں بھی غلط کو غلط نہیں کہتا تھا اور خود ہی چچی کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا تھا، تاکہ میں بھی اپنی خواہش کو چچی سے پورا کر سکوں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔